بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے غائب دماغی سے چھت کو دیکھا، لیکن ذہن جلدی ہی مکمل بیدار ہو گیا۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھنے لگی جب نظر اربان کے ہاتھ کی طرف گئی، جو اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھے نہایت ہی پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دیکھ کر میرال نے اس کے ہاتھ کو اس طرح دور پھینکا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ میرال کی اس حرکت پر اربان نے کسمسا کر کروٹ بدلی، جس پر میرال نے شکر بھرا سانس لیا، کیونکہ اس وقت وہ اس کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شرٹ لیس وجود سے نظریں چرا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ منت، چلو اٹھو، ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ازمیر کی آواز سنتے ہی اس نے منہ بسور کر کروٹ بدلی۔ شاور لے کر نیند میں جھومتے ہوئے اس نے نماز ادا کی تھی اور پھر پرسکون ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی سوئے ہوئے 20 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ پھر اس کے سر پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ منت، اٹھو، ازمیر سونے دے مجھے۔ لڑکی، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، چلو نیچے۔ سب تمہارے دیر سے اٹھنے کی پر کیا سوچیں گے؟ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا، اور اگر کسی نے پوچھا کہ منت دیر سے کیوں اٹھی تو بتا دیجیے گا۔ تم مجھے جانتی ہو منت، میں کتنا بے شرم انسان ہوں۔ اگر کسی نے پوچھا تو بتانے میں دیر نہیں کروں گا، اسی لیے بہتر ہے تم شرافت سے اٹھ جاؤ۔ اس نے منت کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پاگل تو اس کے لیے ہمیشہ سے تھا، لیکن آج منت کا نکھرا نکھرا روپ اسے مزید پاگل کر رہا تھا۔ ازمیر کی بات سن کر وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھ کر ازمیر کو اپنی معصوم جان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ازمیر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پلیز تنگ مت کریں۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس نے معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس 1 گھنٹے کے لیے سونے کی اجازت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے جلدی سے اپنا سر ہلایا تھا۔ اس وقت تو یہ 1 گھنٹہ بھی اسے غنیمت لگ رہا تھا۔ اس سے دور ہو کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب اس کے برابر لیٹ کر ازمیر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ تو نیچے جائیں، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ شونا، نیند تو میری بھی پوری نہیں ہوئی، میں بھی تھوڑی نیند لے لیتا ہوں تاکہ مزید کام کرنے کے لیے اچھے سے جاگ سکوں۔ اس کی بات سنتے ہی منت کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوف، کیوں تھا وہ شخص اتنا بے باک؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے منت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور 1 سے 2 منٹ بعد ہی وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ نروس سی اپنی جگہ پر کھڑی رہی جب ملازمہ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر ڈائننگ ہال میں لے آئی، کیونکہ شاذل صاحب اور مہرینہ بیگم وہیں پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی نرم آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ وعلیکم السلام، اتنی جلدی اٹھ گئی میرا بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی شاذل صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار کیا۔ ان کے شفقت بھرے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی میں جلد ہی اٹھ جاتی ہوں، آؤ ناشتہ کرو۔ کرسی کی جانب اشارہ کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھے۔ میرال، رات کو نیند ٹھیک سے آ گئی تھی بیٹا؟ مہرینہ بیگم کے پوچھنے پر اس نے ہولے سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اچھا بتاؤ، ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ میں کچھ بھی کھا لوں گی۔ میرا بیٹا، اپنی پسند بتاؤ نا۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے جھجکتے ہوئے اپنی پسند بتا دی۔ نیا گھر تھا، اجنبی لوگ تھے، اس کی جھجک فطری تھی۔ ملازمہ کو آواز دے کر مہرینہ بیگم نے اس کا ناشتہ بتایا، جسے سن کر ملازمہ اپنا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اربان اٹھ گیا؟ نہیں، وہ سو رہے ہیں، میں اسے جگا کر آتی ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جانے لگی جب میرال بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں چلی جاتی ہوں۔ انہیں روک کر وہ خود اربان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی یہاں موجودگی کے باوجود بھی اگر وہ اٹھ کر جاتیں تو یہ بات اسے ہرگز اچھی نہیں لگتی۔
کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھول کر اربان باہر نکلا تھا۔ اربان کو دیکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، جو اس وقت بلو جینز پہنے شرٹ لیس کھڑا تھا، جبکہ پانی ٹپکتے بھیگے بالوں میں وہ ٹاول پھیر رہا تھا۔ لیکن میرال کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ صاف کھڑا رہ گیا۔ وہ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے کھڑی تھی، جو اس کی قدرتی سفید و گلابی رنگت پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوش اسے میرال کے جانے پر آیا، جو اسے پھر سے شرٹ لیس دیکھ کر کمرے سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کے بڑھتے قدموں کو اربان کی بھاری آواز نے روک لیا۔ میرال رکو! وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کی آواز سن کر وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ مڑی اور اربان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ بے ساختہ میرال کا نرم ہاتھ اس کے برہنہ سینے کو چھو گیا اور غلطی سے ہوئی اپنی اس حرکت پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ اربان اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اربان نے اس کے نازک لبوں کو اپنے بھاری ہاتھ کے نیچے دبا دیا۔ صرف اربان کہو۔ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ اس کے چہرے پر بکھرتا دلکش روپ دیکھنے لگا۔ اس کی گلابی رنگت سرخ رنگ میں بدل چکی تھی۔ محض لبوں پر ہاتھ رکھنے سے ہی وہ اتنی سرخ ہو گئی تھی تو اربان کی شدت برداشت کرنے پر اس کا کیا حال ہونا تھا، یہ بات وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ وہ میں جگانے آئی تھی آپ کو، کپکپاتے لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور اس کی اسپیڈ دیکھ کر اربان کا کیا کہا کمرے کی زینت بنا۔ دبے قدموں سے وہ چلتی ہوئی باہر کی جانب جانے لگی، جب پیچھے دیکھنے کے باعث سامنے کی طرف سے آتے سالار سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ سالار نے اس کا حلیہ دیکھ کر پوچھا، جو عام دنوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ ہلکے پیلے رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی ڈھیلی فراک کے ساتھ اس نے سفید رنگ کی پٹیالہ شلوار پہنی ہوئی تھی، جبکہ بال جو زیادہ تر کھلے رہتے تھے آج اسٹائلش چٹیاں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آئرہ سے کہہ کر بالوں میں نکلی چٹیاں بھی بندھوائی تھی، اسی لیے چٹیاں میں بندھے بال کچھ زیادہ ہی لمبے لگ رہے تھے، جنہیں وہ آگے کی طرف ڈالے گاؤں کی گوری کی طرح بار بار گھما رہی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، راستے سے ہٹیں۔ تمیز سے بات کرو، بتاؤ، ورنہ مشال آنٹی کے بڑے بھائی سے تم کیسے بات کر رہی ہو؟ سالار نامی کوئی شخص میرا بھائی نہیں ہے۔ ہاں، سالار نام رکھنے سے آپ سالار سکندر تو نہیں بن سکتے نا، پر پھر بھی میں آپ کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتی۔ آگے کی طرف ڈالی چٹیا کو گھماتے ہوئے اس نے ایک ادا سے کہا۔ جب سالار کی نظر اس کی ہتھیلی پر پڑی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دیکھنے لگا جہاں ہتھیلی کے کونے پر مہندی سے چھوٹا سا سالار سکندر لکھا ہوا تھا۔ حد ہوتی ہے عائشہ، ایک نقلی کردار کو تم نے سر پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہاتھوں پر اب اس کا نام بھی لکھوانے لگی ہو۔ اس کی ناول کی دیوانگی سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اسی لیے عائشہ کے ہاتھ پر نام دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ نام کسی فرضی کردار کا ہے۔ ویسے بھی عائشہ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا ہی نہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے تو افسانوی کردار ہی بہت اچھے تھے۔ ہاں، میں نے لکھوایا ہے نام، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں۔ اس کی دھمکی پر عائشہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، اگر مشال اس کی ہتھیلی پر یہ نام دیکھ لیتی تو آئندہ کے لیے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگنا ہی بند ہو جاتی۔ پلیز انہیں مت بتائیے گا، اتنی مشکل سے تو ان سے چھپاتی پھر رہی ہوں۔ ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جسے چھپانا پڑے؟ ہاں، تو جب تک میرا اصلی سالار نہیں آ جاتا تب تک تو یہی کرنا پڑے گا۔ میرا بھی دل ہے، میرے بھی کچھ ارمان ہیں جو موم پورے نہیں کرنے دیتی ہیں، اسی لیے پلیز آپ موم کو مت بتائیے گا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میرا نام لو بھائی لگا کر۔ سالار بھائی، سالار بھائی، ویسے بھی آپ میرے بھائی ہی ہیں، سالار نام رکھنے سے کون سا آپ نے سالار سکندر بن جانا ہے؟ اس نے ناک چڑھائی۔ ایسا بھی کیا ہے سالار سکندر میں؟ اس کے پاس 150+ IQ لیول ہے۔ وتھ ڈمپل بوائے
ود ڈمپل پائے ہے اور اس کے پاس فوٹوگرافک میموری بھی ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے 4 بچے بھی ہوتے ہیں. باقی سب چیزوں کا تو نہیں پتہ، لیکن بیوی سے محبت تو میں بھی بہت کرتا ہوں، اور بس ایک بار میری بیوی راضی ہو جائے تو میں 4 کے بجائے 8 بچے پیدا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اس کی بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتی وہاں سے چلی گئی. عائشہ کے انداز پر وہ ہنستے ہوئے خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر سوتی جنت پر گئی. فکر مندی سے وہ اس کے قریب جا کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا. وہ اتنی دیر تک تو کبھی نہیں سوتی تھی. جنت اٹھ جائیں. چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا. سالار کا لمس محسوس کر کے جنت نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، جس کے باعث اس کا سر سالار کے ساتھ لگا تھا. آنکھیں میچ کر وہ اپنا سر سہلانے لگی. جب اس کے ہاتھ پیچھے کر کے وہ خود اس کا سر سہلانے لگا، سالار کی اس حرکت پر وہ ساخت ہو کر چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی، جو اب اس کے سر پر اپنے لب رکھ رہا تھا. سالار کی اس حرکت پر جنت نے فوراً اسے خود سے دور کیا. جنت میں تو بس سہلا رہا تھا. اس کی بات کا بنا کوئی تاثر دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے نکل کر چلی گئی، کیونکہ اس کا سارا سامان اس کے اپنے کمرے میں ہی پڑا تھا اور اس وقت وہ سالار کے کمرے میں موجود تھی. کھیتوں کے درمیان کھڑی ہو کر وہ آنکھیں نیچے ہر طرف دیکھ رہی تھی. اتنی تیار ہو کر وہ یہاں گرمی میں مچھروں کے ساتھ کھیتوں میں صرف اسی لیے کھڑی تھی کیونکہ اس نے اکثر ناولز میں ہیرو ہیروئن کا یہی سین پڑھا تھا، جس میں کھیتوں میں کھڑے ہیروئن کو خوبصورت ہیرو دیکھ لیتا ہے اور اپنا آپ بھی اس وقت وہ اسی طرح تصور کر رہی تھی کہ اسے بھی کوئی پیارا سا لڑکا دیکھ لے گا. مشال کہتی تھی کہ عائشہ ناولز کے لیے پاگل ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. وہ معصوم لڑکی حقیقت کی زندگی سے دور تھی، جس کی دنیا ناول سے شروع ہو کر ناول پر ہی ختم ہوتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ فرضی کرداروں کی طرح حقیقت میں بھی اس کا بھی کوئی ہیرو آ جائے گا. اوف، کتنے مچھر ہو رہے ہیں یہاں پر. اس نے اپنے ہاتھ پر کھجلی کرتے ہوئے منہ بگاڑ کر کہا. جب نظر تھوڑی دور کھڑے شخص پر گئی اور اسے دیکھتے ہی عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا. بلیک شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے کلر کی جینز پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ جو کوئی بھی تھا بے تحاشا خوبرو تھا. بھاگنے کے انداز میں وہ اس کے قریب گئی. ہیلو. اس کے قریب جاتے ہی عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑا شخص بھی ہلکا سا مسکرایا. السلام علیکم. اس کے سلام کرنے پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی. اف عائشہ، سلام کرنے میں کیا حرج تھا؟ اب سے میں چاہے کسی سے بھی ملوں سب سے پہلے سلام کروں گی. سوچتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے. عائشہ پورا نام بتاؤ، اچھا امپریشن پڑے گا. دل میں خود کو ڈپٹتے ہوئے اس نے اپنا پورا نام بتایا. عائشہ ایہاب آفندی. نائس نیم. میرا نام عاشر قریشی ہے. ہائے اللہ، کتنا پیارا نام ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا. جی تو عاشر، میں کوئی مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ جی مجھے شاہ حویلی جانا ہے، کیا آپ راستہ بتا دیں گی؟ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ یہ خوبصورت بندہ میرا ہو جائے، تبھی تو اسے مجھ سے ملوایا ہے، اور اوپر سے اسے جانا بھی شاہ حویلی میں ہی ہے. اس کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے. جی میں جانتی ہوں، آئیے میں لے کر چلتی ہوں. عائشہ کی بات سنتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے دور کھڑی عرشیہ کو آواز دی تھی، جو اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی. عاشی، ہاں یہاں آؤ، بس بہت بنا لی تصویریں. اس کی نگاہوں کا رخ دیکھ کر عائشہ بھی اس طرف دیکھنے لگی جہاں وہ ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی. بلو کلر کی جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی وہ جو کوئی بھی تھی بے حد حسین تھی. عاشر کی آواز پر اس نے ہینڈ بیگ میں موبائل ڈالا اور اس کی طرف آ گئی. کیا یہ آپ کی بہن ہے؟ عرشیہ کے قریب پہنچنے پر اس نے مسکراتے ہوئے عاشر سے پوچھا، جبکہ نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی جسے وہ اپنی نند بھی مان چکی تھی.
نہیں نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ کیا؟ عائشہ کی بات سنتے ہی وہ اتنا تیز چیخی کہ پاس کھڑے لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ بیوی ہے تو میرے ساتھ باتیں کیوں کر رہے تھے؟ آپ تو خود آئی تھی، میں نے تو بس راستہ پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے تمہیں، خود ہی ڈھونڈتے پھرو حویلی، غصے سے کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیوی پاس ہے پھر بھی بے شرم مجھ پر لائن مار رہا تھا، چھچورا۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس نے سارا الزام عاشر پر ڈالا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے اس عجیب لڑکی کی پشت کو تکتے رہے۔ اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اتنی دیر بعد ایک لڑکا ملا، وہ بھی شادی شدہ نکلا۔ اب اس کا ارادہ واپس حویلی جانے کا تھا اور وہ اسی طرف جا رہی تھی جب نظر تھوڑی دور کھڑے انکل پر گئی، جو اپنا سامان ٹھیلے پر رکھے فروٹس کا جوس نکال کر لوگوں کو دے رہے تھے۔ وہ دکھنے میں کافی کمزور اور زیادہ عمر کے لگ رہے تھے۔ چلو ان کی مدد ہی کر دیتی ہوں، شاید اسی نیکی سے مجھے میرا ہیرو مل جائے۔ دوپٹہ چٹیا پیچھے کمر میں ڈال کر وہ انکل کی طرف گئی جو اتنی گرمی میں اکیلے کام کر رہے تھے۔ انکل جی، نرم سی آواز سنتے ہی اس آدمی نے عائشہ کی طرف دیکھا، جو دکھنے میں تو گاؤں کی لڑکی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ یہاں کے لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ ہاں بٹیا کہو، آپ اتنی گرمی میں اکیلے کام کر رہے ہیں، لائیں میں مدد کر دیتی ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر وہ ان کے ہاتھوں میں تھامے جوس کے گلاس لینے لگی جب اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ نہیں بٹیا، یہ تو میرا روز کا کام ہے، میں کر لوں گا، لیکن آج میں یہاں ہوں تو میں مدد کر دیتی ہوں نا۔ نہیں، میں کر لوں گا، ارے میں نے بولا نا کر دوں گی۔ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک تو وہ مدد کر رہی تھی، اوپر سے انکل کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں، میں خود ہی کر لوں گا۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کر رہی ہوں نا کام، غصے سے کہتے ہوئے اس نے زور لگا کر گلاس اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جس کے باعث نتیجہ یہ نکلا کہ گلاس اور جوس کے ساتھ وہ خود بھی زمین پر گر گئی تھی۔ میں تو مدد کر رہی تھی بس۔ اس نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جو زمین پر پڑے جوس اور ٹوٹے ہوئے گلاس کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ چھوری رک، تجھے تو میں بتاتا ہوں، میرا نقصان کر کے سکون مل گیا تجھے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ جب انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے بھاگ گئی، لیکن انکل جی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی وہ جتنا ہو سکتا تھا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اللہ جی اس پاگل بڈھے سے بچا لے، آئندہ کبھی کسی لڑکے کو ہیرو والی نظروں سے نہیں دیکھوں گی، دل میں بڑبڑاتے ہوئے وہ مزید تیزی سے بھاگی۔ وہ حویلی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، اسی لیے بھاگنے کے باعث وہ جلد ہی حویلی پہنچ گئی تھی۔ حویلی کے باہر ہی اسے معتصم کھڑا مل گیا، جو فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی عائشہ نے شکر بھرا سانس لیا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گرینڈ فادر بچا لو، یہ پاگل بڈھا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے معتصم کے پیچھے سے اپنا سر نکال کر اس آدمی کو دیکھا، جو گہرے گہرے سانس لیتا اب ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عائشہ اور اس آدمی کو دیکھ کر معتصم نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور سنجیدگی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ شاہ سائیں، اس چھوری نے میرا نقصان کیا اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی بات سن کر معتصم نے چہرہ موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی عائشہ کو گھورا، جو اس کے گھورنے پر فقط اپنے دانت دکھا کر رہ گئی۔ کتنا نقصان ہوا ہے؟ معتصم کے پوچھنے پر وہ آدمی اسے اپنا ایک ایک چیز کا نقصان بتانے لگا، جسے سنتے ہی جیب سے والیٹ نکال کر معتصم نے 5,000 کا نوٹ، 5,000 کے 2 نوٹ تھما دیے۔ پیسے تھام کر وہ آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح عائشہ کی طرف گھوما۔ یہ سب کیا تھا عائشہ؟ میں تو گاؤں دیکھنے گئی تھی۔ اچھا، تم میں کب سے گاؤں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ دراصل ناول میں پڑھا تھا کہ لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے پہلی بار کھیتوں میں دیکھتا ہے، تو بس اسی لیے میں بھی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر معتصم نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ تو مل گیا تمہیں لڑکا؟ کہاں ملا، ایک لڑکا ملا تھا، وہ بھی شادی شدہ نکلا۔
اسے اپنا غم پھر یاد آ گیا۔ تھینک یو مجھے بچانے کے لیے، اور یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ آپ کا اور میرا راز ہے گرینڈ فادر۔ کیا آپ کو راز رکھنے آتے ہیں؟ اچانک ہی جہان سکندر کی روح نے اس کے اندر بسیرا کر لیا۔ بالکل، میں کسی سے کیوں کہوں گا، یہ تو تمہارا اور میرا راز ہے۔ اس کی بات سنتے ہی عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر پیار کیا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اندر کی طرف داخل ہوتے ہی اس کی نظر کھلی کھڑکی کے باعث ڈرائنگ روم میں نظر آتے مہمانوں پر گئی، جہاں ایک صوفے پر عالم اور اس کے سامنے والے صوفے پر عاشر اور عرشیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے اللہ، یہ لوگ میری شکایت لگانے تو نہیں آئے کہ میں انہیں حویلی نہیں لائی؟ باتوں کی آواز تو آ رہی تھی، پر جو اندر چلتی باتیں ہو رہی تھی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جو اندر چلتی ان کی باتوں کا کچھ اندازہ ہوتا۔ خیر، انہیں کیا پتہ کہ میں یہاں رہ رہی ہوں۔ وہ بے فکر ہوئی، لیکن ذہن پر پھر بھی فکر مندی سوار ہو گئی، کیونکہ اس لڑکے کو وہ اپنا پورا نام تو بتا چکی تھی، لیکن یہ لڑکا میرا نام تو جانتا ہے۔ اف عائشہ، کیا ضرورت تھی نام بتانے کی، اور بتایا بھی تو پورا ہی بتا دیا۔ دبے قدموں سے چلتی وہ کھڑکی کے قریب جانے لگی، جب نظر نیچے کی طرف آتے ساحر پر گئی اور اسے دیکھتے ہی وہ باتیں سننے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ ماہر باہر کھڑا تھا تو یقیناً اس بندے نے ساحر ہی ہونا تھا، اور ساحر سے تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا اپنے باپ کی طرح۔ جنت وہ پہلی لڑکی ہے جو زاویان کی زندگی میں آئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کا خیال ہی اسے کتنا خوش کر دیتا ہے۔ آپ پلیز اس سے اس کی خوشی مت چھینیں۔ عالم کے سامنے بیٹھے وہ منت کر رہا تھا اپنے دوست کے لیے۔ دیکھو بچے، جنت کا نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غلط ہے۔ جب آپ نے زاویان سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا تو پھر آپ کسی اور سے اس کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم کی بات سنتے ہی عرشیہ نے غصے سے کہا، جس پر عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایک تو اس لڑکی کے کپڑوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، شرٹ اور تنگ پینٹ کتنی آرام سے وہ اس کے پہنے، وہ کتنی آرام سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے اس لڑکی کے پاس دوپٹہ نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ عالم کی ناگواری دیکھ کر عاشر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس اتنا کہ آپ زاویان سے اس کی خوشی مت چھینیں۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا کچھ بھی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز آپ دیکھو لڑکے۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے عاشر کو مزید بولنے سے روکا۔ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، جو اس کے نصیب میں تھا اسے مل چکا ہے، جو زاویان کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، اسی لیے مزید اس بات کو مت بڑھاؤ۔ اس کی بات کا مطلب صاف تھا، اب اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوگی، بات ختم۔ بابا سائیں، اذا کی آواز پر وہ تینوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا لگ گیا ہے؟ اس کی بات پر عالم نے اپنا سر ہاں میں ہلا کر عاشر اور عرشیہ کو دیکھا۔ چلو بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، ہمیں اب جانا ہے۔ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر عرشیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عاشر کو بھی اٹھانے لگی تھی، جس کی بھوک تو کھانے کا نام سن کر ہی جاگ چکی تھی۔ کھانا کھا کر جانا، ہمارا کوئی مہمان بنا کچھ کھائے یہاں سے چلا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات پر اس سے پہلے عرشیہ کچھ کہتی، عاشر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک چکا تھا۔ کھانے سے کیا دشمنی عاشی، کھا کر ہی چلتے ہیں نا، ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دبا دبا چیخی تھی، میں تو جا رہا ہوں، تم بھی چل لو، اور زاویان کو مت بتانا کہ ہم اس کے نہ ہونے والے سسرال میں کھانا کھا کر آئے تھے، ورنہ میری شفٹ بڑھا دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے پیچھے چل دیا، جبکہ اس کی جلد بازی پر وہ بس اپنا سر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کھانا تو عاشر قریشی کی محبت تھی، جسے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں کھا لیتا تھا۔ تذبذب کا شکار ہوتی وہ کتنی دیر سے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جہاں کھڑا ارتضیٰ اپنا سامان بیگ میں رکھ رہا تھا، اس کے آنے پر وہ چونکا۔
نہیں تھا کیونکہ اسے یقین تھا اپنا موبائل لینے کے لیے حورم اس کے پاس ضرور آئے گی۔ آ جاؤ حور، تمہارا ہی انتظار تھا، اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فیور کے باعث اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں جب بھی آتا تھا کوئی نہ کوئی بیماری تو اسے ضرور لگتی تھی، کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا۔ عادی تو عائشہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہر ماحول میں بہت آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ ارتضیٰ نہیں ہوتا تھا، وہ کسی بھی ماحول میں بہت مشکلوں سے ایڈجسٹ ہو پاتا تھا۔ میرا موبائل آپ کے پاس ہے ارتضیٰ، ظاہر ہے جب تم مجھ سے دور جانے کے طریقے ڈھونڈو گی تو مجھے بھی تمہیں اپنے قریب بلانے کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میرا موبائل واپس کر دیں ارتضیٰ، یہ رہا تمہارا موبائل، لے لو۔ جینس کی پاکٹ سے حرم کا موبائل نکال کر اس نے حرم کے سامنے کیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چند لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے لینے لگی، لیکن حرم کے موبائل لینے سے پہلے ہی اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور حرم کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ کل رات کی گئی حرکت کا مطلب سمجھانا چاہو گی حور؟ مجھے کوئی مطلب نہیں سمجھانا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا سوچ کر تم اس کمرے میں سے گئی۔ اگر مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہوگا حور تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اپنا ہر حق تم سے لے سکتا ہوں حور، پر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم میرے اور اپنے رشتے کو سمجھو، نہ کہ مجھ سے دور جاؤ۔ خود سے دور آپ مجھے کر چکے ہیں ارتضیٰ، اس نے اٹکی سانسوں کے ساتھ کہا، کیونکہ چہرے کو چھوتا ارتضیٰ کا لمس اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ آج رات ہم واپس جا رہے ہیں، تیار رہنا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لے کر تو میں تمہیں جاؤں گا، اس لیے اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں تو خود ہی راضی ہو جانا، کیونکہ اگر میں تمہیں زبردستی یہاں سے لے کر گیا تو تمہارا یہاں واپس آنا، اپنے ماں باپ سے ملنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، میرا مطلب تھا ہم میرال کے ریسیپشن کے بعد بھی تو جا سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی ارتضیٰ کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے۔ کیوں اسے میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو حور؟ میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرال کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ تمہاری بہن کا شوہر نہیں ہوتا تو میں اسے ختم کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا۔ آپ اربان کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ حرم کی بات سنتے ہی اس نے اس کی نازک کمر پر اپنی سخت گرفت کر لی اور ارتضیٰ کی اتنی سخت گرفت پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ برا لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارا انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ وہ اب میری بہن کا شوہر ہے ارتضیٰ، لیکن پہلے تو تمہارا منگیتر تھا۔ بتاؤ مجھے کتنی بار ملی تم اس سے ارتضیٰ؟ میری ان سے صرف ایک دو بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کا انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں کہیں چھوا؟ ارتضیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی کمر پر اس کی اتنی سخت گرفت پر حرم نے تکلیف سے کہا، جواب دو حور۔ نہیں، اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا، جسے دیکھ کر ارتضیٰ نے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا، اور ارتضیٰ کے آزاد کرتے ہی وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اپنے آنسوؤں سے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے وہ اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ارتضیٰ، نفرت ہے مجھے آپ سے، آئی ہیٹ یو، اس نے بھیگی آواز میں چیخ کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ جس موبائل کو لینے کے لیے وہ ارتضیٰ کے پاس آئی تھی اسے بھی لے جانا بھول چکی تھی۔ ذہنی سوچوں میں الجھی وہ کتنی دیر سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ اسے اربان سے بات کرنی تھی، یقیناً وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوگا۔ اس نے جس لڑکی کے ساتھ کا تصور کیا تھا اسے وہ مل جو نہیں سکی تھی۔
اگر اربان اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو وہ اس بارے میں اس سے صاف بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے بھی کیا فائدہ تھا ایسے رشتے کا جس میں انسان خوش ہی نہ ہو۔ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اربان سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کمرے سے باہر آتے اربان سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی۔ چونکہ وہ دونوں ہی اس اچانک ہوئے حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اربان کا وجود فرش پر جا گرا اور اس کے بھاری وجود پر میرال کا نازک وجود بھی آ گرا۔ گرتے ہی بے ساختہ میرال کے نرم ہونٹوں نے اربان کے لبوں کو چھوا اور اس حادثے میں وہ دونوں ہی شوق کی کیفیت میں چلے گئے۔ میرال، اربان نے اس کے شوق چہرے کو دیکھ کر پکارا، جبکہ اربان کی اس حرکت کے باعث میرال اور اس کے ہونٹ دوبارہ آپس میں مس ہوئے۔ دوبارہ ہوئی اس حرکت پر میرال نے شرمندگی سے اپنے چہرے کا رخ موڑا تھا۔ ذہن معاف ہو چکا تھا، وہ بھول چکی تھی اربان سے وہ کیا کہنے آئی تھی۔ میرال، شاید تم مجھے اپنا بیٹ سمجھ رہی ہو، دھیمی مسکراہٹ سے اس نے میرال کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اربان کی بات سنتے ہی جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ میرال، جی تم نے مجھے اب کس کیا، مجھے لپ کس کیا؟ اس کے کہنے پر میرال نے دہکتے گالوں کے ساتھ جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اربان کے چہرے پر بکھری شرارت وہ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ کاش اس کی بات پر اربان اسے بتا سکتا کہ اگر غلطیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر تو وہ اپنی ساری عمر ہی ان غلطیوں کی نظر کر دینا چاہتا تھا۔ غلطی سے ہی صحیح، لیکن کس تو کی ہے نا تم نے مجھے۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے آنسوؤں سے بھیگنے لگیں، جبکہ وہ بس حیرت سے اپنی معصوم جان کو دیکھنے لگا جو اتنی سی بات پر ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس حادثے کو اپنی غلطی سمجھ رہی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی معصوم؟ میرال، رونا بند کرو۔ سوری۔ روتے ہوئے وہ بے خودی میں اپنے گلابی نرم انگلیوں سے اس کے ہونٹ صاف کرنے لگی، اور میرال کی اس حرکت پر وہ ساتھ کھڑا رہ گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے لبوں سے اپنا لمس مٹانا چاہ رہی تھی؟ اربان لاشاری تو اس کی خوشبو کو اپنے انگ انگ میں بسانا چاہتا تھا، اور ایک وہ تھی جو اس کے لبوں سے اپنا لمس مٹا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے اس نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے کی سختی پر میرال کے آنسو تھمے تھے، جبکہ گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اف میرال، کیا ضرورت تھی ان کے ہونٹوں کو چھونے کی؟ اس نے دل میں خود کو ڈانٹا تھا۔ اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے لبوں سے اپنا دیا ہوا لمس ختم کرنا چاہ رہی تھی، جسے اربان کے ہونٹ صاف کرنے سے تو اس کا لمس مٹ جاتا، جیسے اربان کے ہونٹ صاف کرنے سے تو اس کا لمس مٹ جاتا۔ وہ میں لڑکھڑاہٹ کے باعث کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اربان تو بس اس کے نرم لبوں کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے چھونے کی چاہ محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا میرال کے لبوں کی یہ نرماہٹ محسوس کرے، اور اپنے دل کی سنتے ہوئے وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا، اور اربان کی اس حرکت پر میرال اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اربان کی اپنے اتنے قریب موجودگی پر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ کرتی بھی کیسے؟ ذہن تو جیسے اربان کی اس حرکت سے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ بس یہی بات سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود اربان اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ اسے تو خود یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ میرال اس کے قریب تھی، بے حد قریب، اتنی قریب کہ وہ آسانی سے اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ اربان،
مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر وہ خود شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ اگر اندازہ ہوتا اندر کا ماحول کیسا ہے تو کبھی بھی اس طرح نہیں آتی۔ وہ تو دروازہ کھلا دیکھ کر ہی آرام سے اندر آئی تھی، لیکن کیا معلوم تھا کہ کمرے میں کیا سین چل رہا ہے۔ مہرینہ بیگم کی آواز سنتے ہی میرال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا اور بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ میرے بیٹے، کمرے کا دروازہ تو بند کر لیا کرو، انہوں نے بھاگتی ہوئی میرال کو دیکھ کر کہا۔ ان کے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا اور سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ چہرہ موڑ لیا۔ بے ساختہ اپنے بھیگے ہونٹوں کو چھوا اور لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی مہرینہ بیگم اس کا روشن چہرہ دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ اگر اس وقت حرم ساتھ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح خوش نہ ہوتا، لیکن یہاں حرم کی جگہ میرال تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس کی اپنے ساتھ موجودگی سے وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ ازمیر اٹھیں یہاں سے، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ازمیر سے کہا، جو اس سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آج وہ پہلی بار گاڑی ڈرائیو کرنے جا رہی تھی، وہ بھی اپنی ذاتی گاڑی، اور اس کا ٹیچر ازمیر شاہ تھا جو اسے کسی طرح ڈرائیونگ سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کس طرح ڈرائیونگ سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ منت اچھے سے جانتی تھی۔ منت، تم نے سیکھنی ہے تو بتا دو، فضول میں کیوں وقت برباد کر رہی ہو؟ ازمیر، اگر آپ دوسری سیٹ پر بیٹھ کر مجھے چلانے کا طریقہ سمجھائیں گے نا تو میں تب بھی سمجھ جاؤں گی۔ نہیں سمجھ آئے گی تمہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ازمیر نے اسے فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا، جس پر منت گھبرا کر جلدی سے اس کی گود سے اٹھنے لگی، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ازمیر ڈور لاک کر چکا تھا۔ اگر ایسے سکھائیں گے تو مجھے نہیں سیکھنی ہے۔ منت، خاموشی سے بیٹھ جاؤ یار، کام کے وقت مجھے باتیں کرنا بالکل نہیں پسند۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر ازمیر اسے اہم باتیں بتانے لگا جسے وہ بڑے ہی غور سے سن رہی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے ازمیر نے منت کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ازمیر پلیز ہاتھ تو ہٹائیں، تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ ازمیر نے اس کی سفید گردن کو اپنی نسوں کے حصار میں لیے کہا۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں قید تھے، جس کے باعث گردن کا نظر آتا پچھلا حصہ ازمیر شاہ کا دھیان بٹا رہا تھا۔ جھک کر ازمیر نے ہلکے سے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر منت فوراً چیخی، ازمیر! منت، یہ میری فیس ہے، جب تک تم مکمل ڈرائیونگ نہیں سیکھ لیتی تب تک تم مجھے روز یہ فیس دو گی۔ ابھی تو بس ایڈوانس لیا ہے، پوری فیس تم مجھے گھر جا کر ادا کرو گی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ازمیر نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کر زور سے کھینچا اور اس کے گھبراتے وجود کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور نظریں راستے کی جانب مرکوز کر لی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے وہاں بیٹھی جنت کو دیکھا، جو اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی نہیں چونکی تھی۔ سالار نے بیوٹیشن کو جانے کا اشارہ کیا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی۔ ویسے بھی جنت کو مکمل تیار تو وہ کر ہی چکی تھی۔ بیوٹیشن کے جاتے ہی وہ جنت کے قریب گیا اور مسکراتے ہوئے اس کا حسین سراپا دیکھنے لگا۔ فیروزی کلر کی میکسی پہنے وہ برائڈل میک اپ کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جنت۔ سالار کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر اس نے مرر کی طرف دیکھا۔ ڈارک گرے اور وائٹ کلر کا ڈنر سوٹ پہنے وہ اپنی مضبوط اور چوڑی جسامت کے باعث کہیں سے بھی 21 سال کا لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ اس کے مسلسل خود پر ٹکی نظریں دیکھ کر اس نے شرارت سے پوچھا، جس پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھی اور میکسی کو ٹھیک کر کے وہاں سے جانے لگی تھی، جب سالار نے اس کا بازو نرمی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں جنت؟ سالار، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر میں مان لوں کہ آپ یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کر سکتی سالار۔ یہ رشتہ تو آپ کو قبول کرنا ہی ہے جنت، اور جلدی کر لیجیے گا۔
کیونکہ اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ سے اپنا حق لینے میں بالکل دیر نہیں کروں گا، پھر چاہے آپ کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ اس کی بات سنتے ہی جنت نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ چھچورے انسان، عمر دیکھو اپنی اور باتیں دیکھو کتنی شرم نام کی، دیکھو کوئی شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، لیکن غصے میں بھی جن الفاظ کا انتخاب کیا تھا اسے سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا، اور اسے ہنستے دیکھ کر وہ مزید غصہ کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بابا سائی، ماہر چلے گئے کیا؟ کانوں میں جھمکے پہنتے وہ پریشانی سے کمرے سے نکلی جب پہلی نظر وہاں کھڑے عالم پر پڑی تھی۔ تقریباً سب لوگ ہی میرج ہال کے لیے نکل چکے تھے، بس کچھ لوگ ہی بچے تھے جو حویلی میں موجود تھے، جس میں عالم ازاں، ماہر، عائرہ، جنت اور سالار موجود تھے۔ جب وہ حویلی میں آئی تھی تو یہاں اسے صرف عائرہ سے انسیت محسوس ہوئی تھی، اسی لیے اس نے قصوہ کے ساتھ ساتھ عائرہ کو بھی اماں سائیں کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے عصیم کے ساتھ ساتھ وہ عالم کو بھی بابا سائیں کہتی تھی۔ ہاں، معتصم کو وہ بڑے بابا ہی کہتی تھی، لیکن یہ سب سچ تھا کہ عصیم اور عالم سے زیادہ اس کی دوستی معتصم کے ساتھ تھی۔ نہیں ازاں، ماہر اندر ہی ہوگا۔ ہاں بالکل، ماہر اندر ہی ہے، تمہیں چھوڑ کر جانا مطلب تمہاری ناراضگی کو دعوت دینا، جو میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ ماہر کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں وہ وائٹ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ بلیک ٹائی لگائے کھڑا تھا۔ دوسرا کہاں ہے؟ عالم نے اسے اکیلا دیکھ کر پوچھا، کیونکہ وہ دونوں بھائی اکیلے کم ہی پائے جاتے تھے۔ دراصل اسے بیٹی کے ولیمے کی کچھ زیادہ ہی خوشی تھی، اسی لیے وہ کافی دیر پہلے نکل گیا۔ اچھا چلو آؤ، بیچاری میری بیوی کب سے گاڑی میں بیٹھی تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جنت اور سالار اسے جاتے دیکھ کر ازاں نے فوراً پوچھا۔ وہ دونوں دوسری گاڑی میں آئیں گے بابا سائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جنت کی آواز پر ان سب نے مڑ کر دیکھا، اور جنت کو دیکھتے ہی عالم کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی، ڈمپل بھی نمودار ہوا تھا۔ اس کی بیٹی آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ واو جنت، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ماہر کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تھینکس ماہر لالا۔ ماہر ماشاءاللہ تو کہو، اسے اپنے ساتھ لگائے عالم نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور نرمی سے جنت کے بالوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ چلیں بڑے بابا، آپ کی بیگم انتظار کر رہی ہیں۔ ماہر کے جتاتے انداز پر عالم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر سالار کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود باقی سب کے ساتھ باہر چلا گیا۔